نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سورۃ البقرہ آیت نمبر 151. کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے. ارسل یرسل ارسال مطلب ہوتا ہے بھیجنا. جیسے کہا جاتا ہے نا اس نے خط ارسال کیا، بھیجا. رسول بھی اسی سے ہوتا ہے اور رسالت بھی اسی سے ہوتا ہے. کما ارسلنا، جیسا کہ بھیجا ہم نے. فیکم، تم میں. رسولن، ایک رسول یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. منکم، تم میں سے. یتلو، وہ تلاوت کرتا ہے. تلا یتلو، بہت سے لفظ اب ایسے ہیں کہ بس ہم نے وہ ان کو بہت مائنیوٹلی پڑھا ہوا ہے، اب ہم بس ان سے گزر جایا کریں گے. وہ تلاوت کرتا ہے علیکم، تم پر. آیاتنا، ہماری آیات. وَیُزَکِّیکُم، اور وہ تزکیہ کرتا ہے تمہارا، اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں. واو بھی آپ کو پتا ہے، یا بھی آپ کو پتا ہے، وہ کے لیے ہے. کم بھی پتا ہے، تمہیں، تمہارے لیے. باقی کیا پتا. زکا یزکی سے تزکیہ. تو وَیُزَکِّیکُم، اور وہ پاک کرتا ہے تم کو. وَیُعَلِّمُکُم، اور وہ سکھاتا ہے تم کو، وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں. علامہ یعلم، تعلیم، یعنی پہلے بارے میں ہم نے پڑھا تھا اہتمام کے ساتھ سکھانے کو کہتے ہیں. اور وہ سکھاتا ہے تمہیں الکتاب، کتاب یعنی قرآن پاک. والحکمت، اور حکمت. حکمت کیا ہوتی ہے؟ کتاب تو پتہ ہے قرآن. قرآن کو اہتمام کے ساتھ سکھانا یعنی لفظاً بھی، معنواً بھی اور عملاً بھی. اور کتاب کے بعد دوسری چیز ہے حکمت. حکمت سے مراد ہے حدیث رسول، اسرار شریعت، حکمت میں آتے ہیں. وزڈم سکھانا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ خود سے سکھایا. حکمت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا، پراپر پلیس پہ چیز کو رکھنا حکمت کہلاتا ہے. اور وہ سکھاتا ہے تمہیں کتاب اور حکمت. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں. آپ دیکھ رہے ہیں بار بار کہ یا شروع میں آ رہا ہے. وہ سکھاتا ہے، وہ تعلیم دیتا ہے، وہ تزکیہ کرتا ہے، تو یا آ رہا ہے. یہ پھر ایک دفعہ میں دوبارہ آپ کو بتا دوں کہ یہ یا مضارع کا یا ہے. اگر اس کی جگہ پہ تا ہوتا تو تم کو جانا تھا، مطلب سیدھا سے. تو علمکم ہوتا تم سکھاتے ہو، تمہیں ہی ہونا تھا ان پہ. اور نون ہو تو ہم، الف ہو تو میں. یہ عطین بس یاد رکھا کریں. الف تا یا نون یہ مضارع کے ساتھ لگے گی تو میننگ بدلتے جائیں گے. الف کا مطلب میں، تا مین تم، یا مین وہ، اور نون مین ہم. وَيُعَلِّمُكُمْ، اور وہ سکھاتا ہے تمہیں. ما لم، جو کہ نہیں. تکونوا، تھے تم. تعلمون، تم جانتے. اونا ساؤنڈ جمع کے لیے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تم ہی میں سے. جیسا کیسا؟ یعنی جیسے کہ تحویل قبلہ کو اللہ تعالیٰ ایک نعمت کے طور پہ بیان کر رہے تھے نا. وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ تم پہ اتمام نعمت ہو جائے، میں تو اپنی نعمت تم پہ پوری کر دوں. یعنی امامت الناس پہ سرفراز کرنا یہ اتمام نعمت ہے. اور ایسے ہی ایک اور نعمت بھی ہے، جیسا کہ ہم نے ایک رسول بھیجا تم میں جو تم ہی میں سے ہے. یہی دعا کی تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے رب ایک رسول بھیج انہی میں سے.
یہ اس دعا کا ظہور ہے، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں رسول تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ تلاوت کرتا ہے تم پر ہماری آیات کی، وَيُزَكِّيكُمْ، اور وہ تمہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور وہ تمہیں تعلیم دیتا ہے کتاب و حکمت کی، وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور وہ تمہیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اب آپ دیکھیں جب دعا مانگی ابراہیم علیہ السلام نے تو اس میں جو تزکیہ ہے نا، وَيُزَكِّيكُمْ، وہ اینڈ پہ آیا، وَيُعَلِّمُ، اس میں تھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، بعد میں آیا تزکیہ، انہوں نے تزکیہ اینڈ پہ رکھا تھا، لیکن اللہ نے تزکیہ کو پہلے کر دیا، ترتیب بدل دی، بلکہ ترتیب درست کر دی، کیونکہ تزکیہ کیا ہوتا ہے؟ نیت، اخلاص۔ پہلے اگر تزکیہ نہ ہو نا تو پھر تعلیم کتاب و حکمت کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اخلاص نیت بہت ضروری ہے، تزکیہ مقدم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ وہ ترتیب بدل دی، وَيُزَكِّيكُمْ پہلے کر دیا، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ بعد میں کر دیا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بعثت کو ایک احسان کے طور پہ ایک تیسری جگہ بھی یہی آیت جو ہے نا 3 جگہ پہ قرآن میں آتی ہے تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ، ایک تو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ربنا وابعث دعا مانگی تھی، اور دوسری یہاں پہ یہ، اور ایک وہ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا، اذ بعث فیہم رسولا منہم، جب ان میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا۔ تو یہاں پہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ بھی ایک اللہ کی نعمت ہے کہ اس نے ایک رسول تم میں بھیجا جو تمہیں آیات کی تلاوت کر کے سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ فَاذْكُرُونِی، بس تم مجھے یاد رکھو، اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں۔ اللہ سے وعدے میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ اللہ سے بات میں سچا کون ہو سکتا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وشکرو لی، اور میرا شکر ادا کرو، وشکرو، اور شکر کرو، لی، میرا، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو، اور تم کفر نہ کرو۔ یہاں کفر ناشکری کے معنوں میں آیا ہے، کفر یکفر سے اونا ساؤنڈ جمع کے لیے، تا تم کے لیے، جیسے میں نے بتایا تھا یا وہ کے لیے ہے، تا تم کے لیے، تم میری ناشکری نہ کرو۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، بس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاشْکُرُوا لی، اور تم میرا شکر ادا کرو، وَلَا تَکْفُرُونَ، اور میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ کا ذکر کرنا زبان سے بھی، دل سے بھی، عمل سے بھی، اور شکر بھی دل سے بھی، زبان سے بھی، اور عمل سے بھی۔ یہ دونوں الفاظ جو ہے نا، ذکر اور شکر، یہ بہت ضروری ہیں، اور یہ عبادت ہے، شکر بھی عبادت ہے، اور جو شکر کرتا ہے نا اس کے ساتھ اللہ کا بہت بڑا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ اور یہ آپ دنیا میں آزما کے دیکھ لیں، شکر گزار جو بندے ہوتے ہیں اللہ کے، اللہ ان کے لیے ہر نعمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اس تک تنگیاں اس کا مقدر بن جاتی ہیں۔ یہاں پہ جو کفر ہے نا، یہ ناشکری کے معنوں میں ہے، اور ناشکری نہ کرو میری، ولا تکفرون، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، استعینوا، مدد حاصل کرو، عین واو نون یہ روٹ ہے، پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، لفظ آ چکا ہے پہلے، سورہ فاتحہ میں بھی پڑھا ہے،
ایاک نعبد و ایاک نستعین وہی لفظ ہے، مدد طلب کرنا، تعاون کا لفظ بھی اسی سے ہے، استعانت کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ اے ایمان والو مدد طلب کرو بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ اور نماز کے ساتھ، ان اللہ بے شک اللہ تعالی مع الصابرین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہے کا کیا مطلب ہے؟ یہ تائید ہے، یعنی اللہ کی تائید ایسے لوگوں کو حاصل رہتی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد طلب کرو صبر اور صلاۃ کے ساتھ، نماز کے ساتھ۔ ایمان والے کہہ کے پکارا ہے، کیوں؟ تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ ایمان کے راستے میں مشکلات تو آئیں گی، پھر ان کا حل بھی ساتھ ہی بتا دیا گیا کہ صبر کے ساتھ ان مشکلات پہ قابو کرو۔ صبر سے کیسے مشکلات دور ہوتی؟ کیونکہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ صبر و برداشت جو ہے نا وہ مومن کی زندگی کا حصہ ہے، اور مومن جب صبر و برداشت کا راستہ اپنا لیتا ہے تو اس کے لیے راستے آسان ہو جاتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ساتھ ہوتا ہے صبر کرنے والوں کے۔ ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ولا تقولوا، اور نہ تم کہو، قال یقول سے قوم کہنا، تا تم، اور نہ تم کہو، لمن و ان کو جو، لیے ہے نا اس کے لیے جو کہ، یا ان کو جو، یقتل مارا جائے، قتل یقتل سے یہ مجہول ہے، مارے جائیں، قتل کیے جائیں، شروع کی پیش بتا رہی ہے کہ یہ مجہول ہے، پیسیو وائز۔ فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ، اور نہ تم کہو ان کو جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں، اموات مردہ، انہیں مردہ نہ کہو۔ اموات میت کی جمع ہے، اور ماتا یموت سے جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں انہیں مردہ نہ کہو۔ بلکہ یہ جو بل ہوتا ہے نا، پچھلی چیز کو نگیٹ کر کے اگلی چیز، اگلی بات کرنے سے پہلے یہ آتا ہے، یعنی پچھلی بات ٹھیک نہیں ہے، ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ کیا ہے، اگلی والی بات درست ہے، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، حیات کا لفظ بھی اسی سے ہے۔ ولیکن لا، اور لیکن نہیں، تشعرون، تم شعور رکھتے۔ شعور کیا ہوتا ہے؟ جس کے شارن سے ہے یہ لفظ، شین عین را، شارن کہتے ہیں بال کو، تو بال جیسی باریک سمجھ جو ہے وہ شعور کہلاتی ہے۔ حس کے ذریعے جاننا بھی شعور کہلاتا ہے، یعنی انسان اپنے حواس کے ذریعے کسی چیز کو سمجھے، وہ بھی شعور کہلاتا ہے۔ ولیکن لا تشعرون، اور لیکن تم شعور نہیں رکھتے۔ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور نہ کہو ان کو جو مارے جائیں اللہ کے راستے میں مردہ، بل احیاء ولیکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے۔
شہید کو مردہ نہ کہو. شہید کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے نام کو بلند کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہوتا ہے. یہ ہے اس کی ڈیفینیشن. اللہ کا کلمہ، اللہ کا نام بلند کرتے ہوئے جو شخص اپنی جان دے دے اسے پھر شہید کہا جاتا ہے. فرمایا ایسے شخص کو جو اللہ کے راستے میں مارا جائے اسے مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. اب یہ کیسی زندگی ان کو ملتی ہے کہ جس کا انسانوں کو شعور ہی نہیں ہے؟ ویسے تو انسان یا زندہ ہوتا ہے، موت آ جاتی ہے تو مر جاتا ہے، لیکن یہ جو شہید ہیں نہ، یہ ان کی زندگی زندوں جیسی ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ زندہ ہے تو ہو سکتا ہے آ کے وہ ہر روز ہماری باتیں سن رہے ہوں یا ہمارے گھر میں چلتے پھرتے ہوں. نہیں، ایسی زندگی بھی نہیں ہے. نہ زندوں جیسی زندگی ہے نہ مردوں جیسی موت ہے ان کی. تو پھر کیا ہے؟ میں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں نہیں پتا وہ کیا، تم اس کا شعور نہیں رکھتے. یہ بس غیب کی خبروں میں سے. ہاں کچھ احادیث سے تھوڑا سا ہمیں پتہ چلتا ہے، کچھ آیات بھی ہیں قرآن کی، جیسے ایک جگہ فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں. فرحینا، وہ خوش ہوتے ہیں. کچھ آیات ایسی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی موت زندگی ہی ہے. ایک حدیث میں آتا ہے وہ ان کی روحیں سبز پرندوں میں ہوتی ہیں اور وہ سبز پرندوں کی شکل میں وہ روحیں اڑتی پھرتی ہیں جنت میں، کھاتی ہیں، پیتی ہیں، اڑتی ہیں، اور قندیلیں لٹک رہی ہوتی ہیں جن میں وہ واپس آ جاتی ہیں. بہرحال کچھ ہمیں تھوڑا بہت جتنا علم قرآن و حدیث سے ملتا ہے، ہم حقیقت میں کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ان کی زندگی کیسی زندگی. بہرحال ہے زندگی. شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. شہید کا لہو جو ہے وہ قوم کی زکوٰۃ ہے. اسی لیے شاید یہ کہا گیا ہے کہ قومیں زندہ ہو جاتی ہیں جب کوئی مومن اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اپنی جان دیتا ہے. وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اور لیکن تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں. یہ لام کون سا ہے؟ لام تاکید. اور نون کون سا ہے؟ شد والا نون، یہ بھی تاکید کے لیے. اور یہ واؤ کا ترجمہ یہاں اور لکھا ہوا ہے، یہ واؤ قسمیہ، بعض کہتے ہیں یہ واؤ قسمیہ ہے. تو پھر تو 3 تاکیدیں جمع ہو جائیں گی یہاں پہ. ایک تو 2 تاکیدیں ہوتی ہیں، 3 یعنی اتنا زور ہے اس میں کہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے. اوپر صبر کی بات ہو رہی تھی کہ مومنوں کو صبر تو کرنا ہی ہے، تو یہاں پہ آزمانے کی بات ہو رہی ہے. نبلونکم، ضرور آزمائیں گے ہمیں تمہیں. یہ لفظ ہے اصل میں بلا، بلا یبلو، آزمانا، اس سے بلاؤن، آزمائش. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. اب الگ الگ لفظ سمجھ آ گیا نا؟ لام کا مطلب تاکید کے لیے البتہ، نون کا مطلب ہم، بلاؤن آزمائش، یہ اگلا نون پھر تاکید کے لیے ضرور بضرور ہم آزمائیں گے تم کو. بِشَیْءٍ، کچھ چیزوں کے ساتھ. شیء تو اردو میں بھی کہتے ہیں شے کو، چیز کو. ساتھ کچھ چیزوں کے. وہ چیزیں کیا ہیں؟ من الخوف، خوف کے ساتھ، خوف سے. والجوع، اور بھوک کے ساتھ. بھوک کیا ہوتی ہے؟ پیٹ میں کھانا نہ ہو اور کھانے کی انسان کو اشتہا بھی ہو اور انسان خالی پیٹ ہونا، بھوک سے. ونقص، اور کمی سے. من الاموال، مالوں کی. مالوں میں سے کمی کر کے بھی ہم آزمائیں گے تمہیں. نقصان سے ہے نا، نقص، کمی. والانفس، اور جانوں میں.
نفس کی جمع انفس، والثمرات اور پھلوں میں، ثمرتن، ثمرہ کی جمع ثمرات، پھل۔ اب یہ 3 چیزیں ہیں جن کے ساتھ، ویسے تو یہ 5 ہیں لیکن یہ جن کی ابھی میں جمع بتا رہی تھی آپ کو، ایک اموال، مال کی جمع، مال کے اندر پیسہ بھی ہے، دوسری چیزیں بھی ہیں جیسے سامان انسان کے پاس ہوتا ہے، اور جانور بھی۔ ان 3 چیزوں کے لیے عربی میں مال کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور اس کی جمع ہے اموال۔ پھر انفس، نفس، نفسوں کا، جانوں کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کسی انسان کو بیماری لگ جانا بھی جانوں کا نقصان ہے، اور کسی جان کا دنیا سے چلے جانا، موت آ جانا، وہ بھی جانوں کا نقصان ہے۔ پھر تیسرا لفظ ثمرات، ثمرت ان کی جمع ہے لیکن عربی میں یہ پھلوں کے لیے بھی آتا ہے اور اولاد کے لیے بھی آتا ہے، اولاد بھی ثمرہ ہوتا ہے انسان کے لیے، والثمرات اور پھلوں کے ساتھ۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ بشارہ یبشر سے بشارت کا لفظ پہلے پارے میں ہم نے پڑھ لیا تھا۔ کیسی خوشی ہوتی ہے بشارت، کیسی خوشخبری ہوتی ہے بشارت، جس سے چہرہ کھل اٹھے۔ بشر سکن کو کہتے ہیں نا، جلد کو، جس خوشی کا اثر جلد پہ نظر آئے وہ بشارت ہوتی ہے۔ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں کو۔ صابرین کس کی جمع ہے؟ صابر کی، صابر صبر کرنے والا۔ کس کے وزن پہ؟ آج ایک نیا وزن آپ کو بتاتی ہوں، صابر۔ نام بھی لوگ رکھتے ہیں نا صابر، شاکر، شکر کرنے والا۔ اب یہ جو وزن ہے، اب آپ خود سوچیں ذرا کیا وزن ہے، یہ وزن کیا ہے؟ وہ ڈائی کیا ہے جس کے اندر ہم ہر لفظ کو ڈالتے ہیں وہ اسی وزن پہ آ جاتا ہے، وہ ہے فاعل۔ اب یہ جو وزن ہے اس میں کام کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے ایک وزن بتایا تھا فعال کا، فعال کے وزن پہ تواب، وہاب، رحمان، ان کے اندر مبالغہ پایا جاتا تھا، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ دینے والا، عطا کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے، اس میں زیادہ کا مفہوم پایا جاتا۔ اب یہ جو ہے اسی طرح فعیل کا وزن بھی مبالغے کا ہی تھا، رحیم، کریم، عظیم، نہیں، ان میں بھی زیادہ کا مفہوم پایا جاتا۔ جو فاعل ہے اس وزن پہ جتنے بھی لفظ آئیں گے نا ان میں کام کرنے کا مفہوم پایا جائے گا۔ جیسے صابر کا جب ہم ترجمہ کریں گے تو کیا کریں گے؟ صبر کرنے والا۔ اسی طرح صابر کے وزن پہ اب آپ کوئی اور لفظ بنائیں جس سے پتا چلے کہ کوئی کام ہی کرنے والا ہو۔ عالم، علم رکھنے والا، علم جاننے والا۔ ظالم، ظلم کرنے والا، ہے نا؟ ایسے لفظ اور بنائیں۔ قاتل، قتل کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہ فاعل کے وزن پہ بس 2 وزن آپ نے پہلے سیکھے ہوئے ہیں۔ فعیل، میں نے کہا تھا فعیل کے وزن پہ جو لفظ ملیں آپ وہ لکھتے چلے جائیں، اور فعال کے وزن پہ جو لفظ ملیں وہ آپ لکھتے چلے جائیں۔ مفہوم ان کا آپ کو پتا ہے کہ ان دونوں میں مبالغہ پایا جاتا ہے۔ آج آپ نے تیسرا ایک وزن سیکھ لیا، فاعل۔ اب ایسے جتنے بھی اردو کے لفظ بھی، اردو میں بھی بہت سے لفظ ہوتے ہیں جو عربی ہی کے ہوتے ہیں، جیسے ابھی میں نے 2-3 بولے ہیں، تو اس طرح کے بہت سے آپ کو اور ملتے جائیں گے۔ اب آپ وہ لکھتے جائیں، آپ دیکھیں گے کہ ان کے اندر کرنے کا مفہوم پایا جائے گا۔ عاقل، عقل رکھنے والا، ٹھیک ہے۔ شاعر، شعر کہنے والا۔ صابر، صبر کرنے والا۔ تو اب صبر کرنے والے، صابرین، اسی طرح ان کی جمع بھی بنتی جائے گی۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ، خوف سے اور بھوک سے اور مالوں میں اور جانوں میں کمی کر کے اور پھلوں میں کمی کر کے، اور خوشخبری دے دیں صبر کرنے والوں کو۔
اس آیت میں مصائب خمسہ بتائے گئے ہیں، 5 مصیبتیں ایسی، 5 مشکلات ایسی کہ جن پہ انسان کو صبر کی ضرورت ہے۔ پیچھے تو ہم نے پڑھا تھا نا کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، مدد مانگو اللہ سے صبر اور نماز کے ساتھ۔ اور یہاں پھر آگے بتایا جا رہا ہے کہ صبر کرنا ہے تو کن باتوں پہ صبر کرنا ہے، اللہ آزمائے گا تمہیں کن چیزوں کے ساتھ، صبر تو کرنا پڑے گا، یہ تو اللہ نے خود ہی بتا دیا کہ یہ تو میں تمہارے ساتھ کروں گا۔ کبھی میں تمہیں خوف کے ساتھ آزماؤں گا، کبھی تمہیں بھوک کے ساتھ آزماؤں گا، اور کبھی مالوں اور جانوں کا نقصان ہوگا، اور کبھی پھلوں کا نقصان ہوگا۔ تو ایسے موقع پہ کون فائدے میں رہے گا، کس کے لیے خوشخبری ہے؟ وبشر الصابرین، اور خوشخبری دے دو صبر کرنے والوں۔ الذین، کون ہوتے ہیں صبر کرنے والے؟ وہ لوگ اذا، جب، اصابتہم، پہنچتی ہے ان کو، اصابہ یصیبو، اصابہ سے سواد واو با، پہلے بھی ہم نے یہ پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے تیر کا نشانے پہ لگنا۔ یہ لفظ پیچھے ہم نے کہاں پڑھا؟ او کا سیب، یا مانند بارش کی، بارش بھی نشانے پہ لگتی ہے تو اس لیے اسے سیب کہا جاتا ہے۔ دعا بھی ہے سکھائی گئی، اللہم سیبا نافعا، اے اللہ فائدہ مند بارش ہمیں عطا فرما۔ تو اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچنا، لگنا۔ وہ لوگ کہ جب پہنچتی ہے انہیں مصیبت، کوئی مصیبت، قالو، وہ کہتے ہیں، انا، بے شک ہم، للہ، اللہ ہی کے ہیں، اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ راجعون کس کی جمع ہے؟ راجع کی۔ راجع کس کے وزن پہ ہے؟ فاعل کے وزن پہ۔ تو کیا کرنے والا ہوتا ہے راجع؟ لوٹنے والا، کیونکہ کرنے والے کا مفہوم پایا جاتا ہے نا اس میں، فاعل کے وزن میں جتنے الفاظ ہوتے ہیں۔ تو راجع کے اگر آپ اعراب دیکھیں گے وہ فاعل والے ہی ہوں گے، پھر اس کی اونا ساؤنڈ سے وہ جمع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اونا ساؤنڈ ہوتی ہے یا اینا ہوتی ہے جو جمع بنا دیتی ہے۔ الذین، وہ لوگ، اذا اصابتہم مصیبت، جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں وہ بندے جن کو کہا گیا ہے کہ وہ وبشر الصابرین، جن کو خوشخبری سنانے کا حکم ہے کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید جب کوئی فوت ہوتا ہے تو تبھی یہ کہنا ہوتا ہے، تو یہاں آج ہمیں کیا پتا چلا؟ کوئی بھی مصیبت پہنچے، کوئی بھی تکلیف آئے تو اس وقت اب ہمیں کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون، اس لیے اجر ملتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دفعہ دیا بجھ گیا تو آپ نے اس میں بھی یہی پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو اس پہ بھی اجر ہے۔ جب ہم کسی بھی قسم کی، ہمیں کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی دکھ، کوئی کسی قسم کی کوئی رنجش پہنچتی ہے، تو ہمارا یہ کلچر نہیں ہے نا دراصل، جب کبھی کہ ہم انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں، لوگ کہتے ہیں کون فوت ہو گیا؟ تو ہم سمجھتے ہیں صرف فوت ہونے پہ ہی، پین گم ہو گیا، لیپ ٹاپ بند ہو گیا، کوئی ہماری کوئی پڑھتے پڑھتے اچانک لائٹ چلی گئی، پڑھاتے ہوئے لائٹ چلی گئی، تو یہ ایک طرح سے ایک ہمیں پریشانی آئی نا، فوراً کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ایک دفعہ کہنے پہ ہی اجر ہے، ابھی کوئی فوت بھی ہو جاتا ہے، کوئی ہمارا پیارا عزیز ہم سے بچھڑ جاتا ہے، کوئی مال کا نقصان ہو جاتا ہے، ہم اس کو پڑھتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر دوبارہ جب کبھی ہمیں وہی تکلیف مصیبت یاد آتی ہے، دوبارہ پھر ہمیں یہی پڑھ لینا چاہیے، پھر ہمیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا پہلی دفعہ پڑھنے پہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں
عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اولئک، وہی لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں، وہی لوگ ہیں، یہ اسم اشارہ ہے، علیہم، ان پر ہے، اوپر ان کے ہے، صلوات، عنایات، مہربانیاں، عنایتیں، صلات کی جمع صلوات، تو یہاں مطلب اس کا کیا ہے؟ رحمتیں، عنایتیں، مر ربہم، ان کے رب کی طرف سے، جو لوگ ایسے کرتے ہیں ان کے لیے، ورحمت، اور رحمت ہے، واولئک، اور وہی لوگ ہیں، ہم المہتدون، کہ وہی ہیں ہدایت پانے والے۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک